تو آئیں خدا کی کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان دنوں جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے وہ ہے روزے کے حوالے سے۔ ہم ترتیب وار اس کو جاری رکھیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا اسیریے پہلے روزے کا نام بائبل میں نہیں ملتا، صرف یہ ملتا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا، اور یہ کفارے کے لیے تھا۔ سال میں ایک بار کفارے کا دن ہوا کرتا تھا، اور شریعت یہ کہتی تھی کہ ہر کوئی اس دن اپنی جان کو دکھ دے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بابل کی اسیری کے بعد روزے کا نام پہلی بار قضات کی کتاب کے 20ویں باب کی 26ویں آیت میں آتا ہے۔ یہ لفظ پہلے نہیں تھا۔ اب یہاں پر ایک لفظ روزہ نمایاں ہوا، اور انسانوں نے کوشش کی کہ اس کو عمل میں لایا جائے، روزہ رکھا جائے، اور پھر اپنے مشکلات خدا کے سامنے رکھی جائے، اور جو ان کی ضرورت تھی وہ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ غور سے ایک بات سنیے، یوں تو روزہ ایک عظیم عبادت ہے، روزے کی عبادت بڑی عظیم عبادت ہے، اور بائبل میں ملتا ہے کہ اس کی برکت ہے، یہ آسمان تک، عالم بالا تک آپ کی آواز کو جا سکتا ہے۔ اس کی پاور اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں رکھتے تو اس کا کچھ بھی جواب نہیں ملتا۔ بائبل میں ہمیں بہت سارے حوالے ملتے ہیں جن میں لوگوں نے روزہ رکھا، اور بائبل میں بہت سارے خیال ہمیں ملتے ہیں، اور طریقہ کار ہمیں ملتا ہے۔ ٹائم کے حوالے سے بات کریں، مختلف ٹائم ملتے ہیں، ایک دن کا، شام سے شام تک کا، یا صبح سے شام تک کا، 7 دن کا، 3 دن کا، 40 دن کا، مختلف ٹائم ملتے ہیں، اور زیادہ تر ہمیں اس میں جو خاص بات ملتی ہے، وہ جو روزے رکھے جاتے تھے ان میں جس بات پر زیادہ زور دیا جاتا تھا وہ تھا رونا دھونا، ماتم کرنا، اپنے کپڑے چاک کرنا، سر پر مٹی ڈالنا، خاک ڈالنا، راکھ پر بیٹھ جانا، ٹاٹ اوڑھ لینا، اور یہ بھی ملتا ہے مرثیہ خوانی کا نوحہ کرنا۔ روتے تھے لوگ، اور سارا ٹائم روتے ہی رہتے تھے، جتنا وقت وہ روزہ رکھتے روتے اور ماتم کرتے رہتے تھے، مرثیہ خوانی کرتے تھے، نوحہ کرتے تھے، بین ڈالتے تھے۔ جب روتے تھے تو مخت سے وہ کرتے نا، عورتیں کچھ کرتی، اس طرح سے روزہ رکھتے تھے۔ اگر وہ ساری چیزیں ہم غور سے دیکھیں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ بڑا خوفناک سا دن ہوتا تھا۔ اگر آپ اس کا تصور کرتے ہیں، کوئی شخص آپ کو، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے ہوں، بائبل میں لکھا انہوں نے اپنے کپڑے چاک کر لیے، پھر ٹاٹ اوڑا ہو، نیچے راکھ بچھائی ہو، راکھ کے اوپر بیٹھا ہو، اور سر پر بھی راکھ اور مٹی ڈالی ہو، آنکھ ملی ہوئی ہو، اور رو رہا ہو، ماتم کر رہا ہو، اور پیٹ رہا ہو، اپنے آپ کو پیٹ رہا ہو،
جیسے یہ ہمارے آپ دیکھتے ہیں محرم کے دنوں میں ماتم ہوتا ہے، نوحے پڑے جاتے ہیں، یہ کوئی اس طرح کا سین آتا تھا اور لوگوں کی اس طرح کی حالت ہوتی تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی بات خدا تک پہنچائیں، اپنی باتیں خدا تک پہنچا سکیں۔ میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں سارے حوالے تو یہاں پر نہیں دے سکتا کیونکہ ٹائم زیادہ لگا، لیکن شارٹ بات یہ کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں نے بائبل میں سے پڑھی ہیں۔ اس طرح کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ کو اس طرح کا بندہ روزہ رکھتا ہوا نظر آئے تو آپ کو رحم آئے گا، ترس آنا شروع ہو جائے گا، اور ایسے ہی رکھتے تھے۔ آج لوگ اس طرح کا کیوں نہیں رکھتے؟ غور سے سنیے، اس سے یہ سب کرنے سے اس کا رزلٹ بالکل اچھا نہیں ملا۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اچھا رزلٹ ملا، ان کے روزے سنے گئے، ان کی دعا سنی گئی اور ان کو اس کا اجر ملا، اور کچھ لوگوں کو کچھ، بلکہ الٹی ان کو پریشانی ہوئی۔ پہلے تو ہم چند ایک باتیں منفی روزوں کے بارے میں سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی طرف آتے ہیں جو روزے مقبول ٹھہرتے ہیں، اور پھر رزلٹ نکالیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے روزہ قبول ہوتا ہے اور کس طرح سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو دیکھتے ہیں، داؤد خدا کا عظیم خادم ہوا، جس کے بارے میں خدا نے خود کہا، یسی کا بیٹا داؤد میری مرضی کے مطابق مجھے مل گیا۔ ایک ٹائم کے بعد، اور ایک ٹائم میں ہم اس کی زندگی میں کچھ منفی باتیں بھی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے سیموئیل میں 12ویں باب میں پڑھتے ہیں تو آپ کو داؤد کا ایک وہ قصہ ملے گا، ایک وہ کہانی ملے گی، وہ سٹوری آپ کو ملے گی جس میں اس نے روزہ رکھا، اور آپ کو یہ ملے گا کہ اس کا روزہ قبول نہ ہوا۔ سن رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا؟ اب کیوں نہ سنا گیا؟ کیوں اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کیا وجہ تھی؟ اور کوئی خیال؟ اور کوئی خیال؟ سنیے، داؤد کا روزہ کیوں قبول نہیں ہوا؟ روزہ خدا کی مرضی کو بدل نہیں سکتا۔ روزہ خدا کی مرضی کو چینج نہیں کر سکتا، خدا کی مرضی کو بدل نہیں سکتا، بلکہ اصل میں روزہ وہ ہوتا ہے جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی مرضی خدا کے تابع کر دیتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ روزے سے خدا کی مرضی تو بدلی نہیں جا سکتی، لیکن روزہ رکھ کے انسان اپنی مرضی خدا کے تابع کر دیتا ہے، تب روزہ قبول کیا جاتا ہے۔ داؤد نے ایسا نہیں کیا۔ داؤد خدا کی مرضی کو بدلنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر آپ دوسرے سیموئیل میں 12ویں باب میں 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا۔ ہاں، نبی اس کو کہتا ہے کیونکہ تو نے یہ غلطی کی ہے، اور غلطی تیری یہ ہے کہ تو نے مخالفوں کو
خدا کے مخالفوں کو کفر بکنے کا موقع دیا ہے. اس لیے لوگ تیرے خلاف کفر بکتے ہیں, یہ خدا کا نبی ہے اور اس طرح کے کام کرتا ہے. اس طرح سے چونکہ تو نے خدا کے خلاف مخالف لوگوں کو خدا کے خلاف بولنے کا موقع دیا ہے. اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا. اس لیے خدا یہ کہتا ہے, نبی نے کہا مجھے خدا نے یہ بتایا ہے کہ وہ لڑکا جو تجھ سے پیدا ہوگا وہ مر جائے گا. اب خدا کی مرضی کیا ہے؟ وہ جو گناہ کا لڑکا ہے وہ مر جائے گا. اب داؤد کیا چاہتا ہے؟ داؤد نے کیوں روزہ رکھا؟ اس لیے رکھا کہ وہ لڑکا بچ جائے گا. اب خدا کی مرضی ہے کہ وہ مر جائے گا, داؤد کی مرضی ہے کہ وہ بچ جائے گا, اس لیے اس نے روزہ رکھا کہ اس کا بیٹا بچ جائے گا. کیا وہ بچنا چاہیے تھا؟ اگر بچ جاتا تو خدا کی مرضی رد ہو جاتی, خدا کا خیال خراب ہو جاتا. اس لیے غلط روزہ رکھا گیا تھا. جو کام خدا کرنا چاہتا ہے آپ روزہ رکھ کے اس کو مجبور نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو خدا کے تابع کر سکتے ہیں تاکہ خدا آپ پر خوش ہو اور خدا آپ کی سنے. 99 کے لوگوں کو انہوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا, اور روزہ رکھا انہوں نے توبہ کی. اور خدا کیا چاہ رہا تھا کہ لوگ توبہ کریں. انہوں نے خدا کی مرضی کے خلاف نہیں کیا بلکہ وہی کیا جو خدا کی مرضی تھی. خدا کی مرضی یہ تھی کہ لوگ توبہ کریں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ چاہتا ہے, کلام میں لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں اور خدا کی پہچان تک پہنچیں. کلام میں لکھا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں اور خدا کی پہچان تک پہنچیں. اب 99 کا روزہ اس لیے قبول ہوا چونکہ انہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو پیش کر دیا. خدا کی مرضی کو بدلنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا. داؤد خدا کی مرضی کو چینج کرنا چاہتا تھا روزے کے ذریعہ سے, اس کو سمجھ نہیں آئی. پھر ہم 35ویں زبور میں 13ویں آیت پڑھتے ہیں. پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آ گئی. کوئی فائدہ نہیں ہوا. زبور کے جب ہم 35ویں زبور کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے میں نے دعا کی, لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا. اس نے بیماری پر دعا کی, بیماروں کے لیے ٹاٹ اوڑا, اپنے اوپر ٹاٹ اوڑا. آگے اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو, روزہ نہیں روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی, نہیں سنی گئی. پھر آپ زبور ایک اور زبور پڑھتے ہیں 69 زبور 69واں زبور 10ویں آیت پڑھیے. میرے روزے رکھنے سے, ہاں وہ یوں کہتا ہے میرے روزے رکھنے سے میری جان نے زاری کی, میری جان نے ظاہری کی, اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. اور روزہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. سن رہے ہیں؟ کہتا ہے میرے روزے رکھنے سے کچھ نہیں بنا, میرا روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی. زاری کیا ہوتا ہے؟ رونا, ماتم, پریشانی آئی, میری جان کو پریشانی آئی. آگے کیا لکھا ہے؟ زاری کی جب میں نے ٹاٹ اوڑا,
ہاں کہتا ہے کہ یہ میری ملامت کا باعث ہوا جب میں نے ٹاٹ اوڑا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا. ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا. کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے. یہ ضرب المثل کیا ہوتا ہے؟ مثالاں دین لگے لوگ. داؤد نے بھی تے ٹاٹ اوڑیا ہی سی نا. داؤد نے بھی تے ماتم کیتا ہی سی, روزہ بھی رکھیا سی, خاک بھی پائی, ٹاٹ بھی, کپڑے بھی پھاڑے, کچھ بھی نہیں بنیا. جب ہم غلط روزہ رکھتے ہیں تو ضرب المثل بنتے ہیں. لوگوں کے سامنے اچھا نمونہ دیں اور سوچ سمجھ کر بائبل کے مطابق کیا جائے تو خدا برکت دے گا. یرمیہ کو خدا نے منع کر دیا کہ تو نے روزہ نہیں رکھنا ان لوگوں کے لیے. یرمیہ 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو خدا نے یرمیہ کو منع کر دیا کہ تو ان کے لیے روزہ نہ رکھ, کیونکہ خدا ایسے روزے پسند نہیں کرتا. وہ کون سے والے ہیں جو خدا پسند نہیں کرتا؟ یہاں پر پڑھیے 14 باب میں یرمیہ 12ویں آیت سے پڑھیے. کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں. ہاں خدا کہتا ہے, یہاں پر خدا یہ کہتا ہے کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا. ہاں اگر آپ 10ویں آیت سے پڑھیں تو اور واضح ہوگا. خداوند ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کے کو یوں دوست رکھا. اس لیے روزہ ان کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ گمراہی کو دوست رکھتے ہیں. انہوں نے چونکہ گمراہی کو دوست رکھا اور اپنے پاؤں کو نہیں روکا, اور غلطی سے غلط جگہ سے اپنے پاؤں کو نہیں روکا, اس لیے خداوند ان کو قبول نہیں کرتا. اسی لیے خداوند ان کو قبول نہیں کرتا. اب وہ ان کی بد کرداری یاد کرے گا. پھر خدا ان بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہ کی سزا دے گا. پھر ان کو گناہ کی سزا دے گا. اور خداوند نے مجھے فرمایا. پھر خدا, یرمیہ کہتا ہے, پھر خدا نے مجھے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر. ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر. اگر تو کرے گا تو میں تیری بھی نہیں سنوں گا. آگے کیا ہے؟ کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا. خدا کہتا ہے نہیں سنوں گا, ان کا نالہ نہیں سنوں گا. جب یہ روزہ رکھیں تو ان کا نالہ نہیں سنا جائے گا. آپ نے یہاں تک سنا کچھ منفی روزے جن کا رزلٹ نہیں ملا, وہ بائبل میں سے ہم نے تلاش کیے. اب کچھ ان کی طرف جاتے ہیں جو روزے سنے جاتے ہیں, جو مثبت روزے ہیں, جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ روزہ خدا کی مرضی کو چینج نہیں کر سکتا. ضروری یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا اپنی مرضی کو خدا کے تابع کر دے, روزہ قبول کیا جائے گا. خدا کو ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کتنا لمبا رکھتے ہیں خدا کو یہ مسئلہ نہیں. کتنے ٹائم پہ کھولتے ہیں خدا کو یہ مسئلہ نہیں. اصل میں خدا کو مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والی کی نیت کیسی ہے, اس کی سوچ کیسی ہے, اس نے کس نیت سے رکھا ہے, اور جو رکھا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا خدا کی مرضی کے خلاف ہے. ہمارا ایکشن خدا کو متاثر نہیں کرتا. ہماری خاک سر پہ ڈالنے سے خدا متاثر نہیں ہوتا. ہمارے ٹاٹ سے خدا متاثر نہیں ہوتا, کیونکہ خدا باہر سے نہیں اندر سے چیک کرتا ہے. آمین. اندر سے دیکھتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے, ہماری نیت کیا ہے. ہم باہر والوں کو تو روب ڈال سکتے ہیں, باہر والوں پر تو روب ڈال سکتے ہیں, ہم نے ٹاٹ اوڑا ہوا ہے, ہمارا روزہ لگا ہوا ہے, ہمیں یہ تو باہر والوں پہ روب ڈال سکتے ہیں. لیکن خدا نیت کو دیکھتا ہے, اندر کو چیک کرتا ہے. خدا آدمی کی طرح نہیں دیکھتا, بلکہ
خدا کی طرح دیکھتا ہے کہ وہ اندر سے چیک کر لیتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے, ہماری نیت کیا ہے. قضات میں ملتا ہے کہ خود لوگوں نے اجتماعی روزے رکھے, اکٹھا کیا لوگوں کو, آؤ ہم سب مل کر روزہ رکھیں. کسی خاص ضرورت کے لیے روزہ رکھتے تھے. لیکن جو مثبت روزے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. اگر آپ تھکے نہیں تو ابھی بڑھ سکتے ہیں نا. تھوڑا سا اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ منفی روزوں کے بعد ہم مثبت روزوں کے بارے میں بھی کچھ سیکھ سکیں. عزرا کی کتاب میں 8ویں باب میں 21ویں آیت تک پڑھیے. عزرا 21واں باب 23ویں آیت. تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی. ہاں 8ویں باب کی 21ویں آیت سے 23ویں تک پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اہاوا کے دریا پر منادی کروا دی, روزہ رکھنے کے لیے لوگوں کو کہا, تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے. سنو, کس لیے روزہ رکھا, کس لیے منادی کروائی گئی؟ اس لیے منادی کی گئی کہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے سیدھی راہ طلب کریں اور فروت نہیں کریں. خدا کیا چاہتا ہے؟ ہم سیدھی راہ تلاش کریں, اور خدا چاہتا ہے ہم فروت نہیں کریں. جو خدا چاہتا ہے وہی انہوں نے کیا, سیدھی راہ تلاش کی اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور فروت نہیں کی. پھر آگے پڑھیے. کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی. کہتا ہاں میں نے بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے نہیں منگوائے اور درخواست بڑی نہیں کی. آگے, تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں. یہ بھی درخواست نہیں کی کہ ہمیں فوج چاہیے, ہمیں آرمی چاہیے, پولیس چاہیے کہ ہم جائیں تو راستے میں ہماری حفاظت کی جائے. کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا, کیونکہ بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے. انہوں نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ہم سب کے ساتھ ہے, بلکہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں, جو لوگ اس کے طالب ہیں ان کے ساتھ ہے, اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے. ان کے خلاف اس کا قہر جاتا ہے, زور جاتا ہے, جو اسے ترک کرتے جو اسے ترک کرتے ہیں. سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی. یہ بات کہہ کے ہم نے روزہ رکھا اور خدا کے سامنے گئے, ہم نے دعا کی, ہم نے منت کی, اور اس نے ہماری سنی. اور اس نے ہماری سنی. روزہ کام آ گیا کیونکہ نیت ٹھیک تھی, نیت کلیئر تھی. ہم نے روزہ رکھا, نیت کیا تھی؟ بادشاہ سے طلب نہیں کیا, کچھ بادشاہ سے آرمی نہیں مانگی اپنی مدد کے لیے, بلکہ کیا یہ کہ چلو آؤ کٹھے ہوں, اپنی نسل کے لیے, اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے پہلے تو سیدھی راہ تلاش کریں. ایک بات, اور دوسری یہ کہ ہم فروت نہیں کریں. اور پھر ہم نے روزہ رکھا اور خدا نے ہماری سنی گئی. روزہ قبول ہوا, روزے کا فائدہ ہوا. پھر آستر کا روزہ, آستر اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے کرتی ہے اور اس کی سنی گئی. باقی ساری کہانی سے آپ واقف ہیں, کس طرح سے حالات بدلے, کس طرح سے مخالف کو ہی سولی پہ چڑھنا پڑا, کس طرح سے خدا نے ان کی سنی, اور وہاں پر اسیری میں خدا نے ان کے ساتھ معجزہ کیا. پھر نہمیہ کا روزہ اس لیے قبول ہوا کہ اس کی نیت خدا کے گھر کی غیرت تھی. اگر نہمیہ میں پڑھیں
पहले बाब में पहली आयत से नहमिया बिन हकलाया का कलाम 20वें बरस किसलियू के महीने में जब मैं किसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ वो कहता है कि मैं कैसरे सोसन में था तो वहां पर ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है, एक भाई उसके पास आता है, जो उसके भाइयों में से एक हनानी नाम का शख्स है, और चंद आदमी यहूदा से आए, और चंद आदमी और यहूदा से आते हैं, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे उन यहूदियों के बारे में दरियाफ्त किया जो बच निकले थे कि उनका क्या बना है, और असीरों में से बाकी रहे थे, और जो बाकी सीरों में से रहे उनका हाल दरियाफ्त किया। और यरूशलेम के बारे में पूछा। फिर मैंने यरूशलेम के बारे में पूछा कि उसका क्या हाल है। उन्होंने मुझसे कहा, फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। उसने कहा कि एक तो वो जो वहां पर रहते हैं सीरी से छूट कर आए हैं नहायत जिल्लत में हैं। आगे, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई, और दूसरी बात ये कि यरूशलेम की फसील टूटी फूटी पड़ी है, और उसके फाटक आग से जले हुए हैं, और उसके फाटकों को किसी ने आग लगा दी है, वो जले पड़े हैं। जब मैंने ये बातें सुनी जब ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा, फिर मैं बैठकर रोने लगा, और कई दिनों तक मातम और करता कई रहा, दिनों तक मातम ही करता रहा, और रोजा रखा, और रोजा रखा गया। और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। फिर आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। ये मुनासिब रोजा है। खुदा के घर की गैरत, खुदा के शहर की गैरत, और खुदा की कलीसिया की, खुदा के लोगों की तकलीफ ना सुन सका और रोना और मातम करना शुरू किया। फिर उसने रोजा रखा और खुदा ने उसे सुने, उसकी सुनी। आगे 9वें बाब में मिलता है कि खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया और खुदा ने उनको बहाली दी। इसको भी हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये खास हमारी ज़रूरत है कि हम थोड़े वक्त में ज़्यादा सीखें। तो एक और हवाला पढ़ेंगे। ये बड़ा खूबसूरत एक खुदा का खादिम है, यूसुफत। नाम ने सुना यूसुफत का? यूसुफत ये रोज़ा रखता है और रोज़े के बाद इसकी सुनी गई और खुदा तक इसकी आवाज़ पहुंची। दूसरे तवारीख में 20वें बाब में, दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब, पहली आयत से पढ़िए। ये थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून उनके साथ बाज अमूनियों ने यहूसफत से लड़ने की चढ़ाई की। ऐसा हुआ, मुसीबत बन गई। बनी मुआब, बनी अमून और उनके साथ बाज और अमूनियों ने यूसुफ के साथ जंग करने के लिए चढ़ाई की। यह खबर पहुंच गई। आगे, तब चंद लोगों ने आकर यूसुफ को खबर थी। कुछ लोग आए और आकर यूसुफ को ये बुरी खबर सुनाई, और आराम की तरफ से एक बड़ा अम्बुआ तेरे मुकाबला को आ रहा है, और बताया कि एक बड़ा अम्बुआ तेरे खिलाफ आ रहा है। 30 आयत से पढ़िए। और यूसुफ डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ। यूसुफ डर गया। सुनिए गौर से, खबर मिली कि कुछ लोग चढ़ाई करते हैं जंग के लिए, हालात खराब होते जा रहे हैं। यूसुफ डर गया, घबरा गया और अपने दिल में खुदा का तालिब हुआ। सुनिए, डर गया और खुदा का तालिब हुआ। खुदा का तालिब हुआ। बड़ी मजे की बात है, जब वो डर गया
तो खुदा का तालिब हुआ। हम जब डर जाते हैं ना, कुछ और मंसूबे बनाने शुरू कर देते हैं गलत, जो खुदा के खिलाफ जाते हैं। ये सोचता है कि अब है, चढ़ाई हो चुकी है, मुखालिफ लोग चढ़ के आगे हैं, अब एक ही हल है कि खुदा का तालिब हो जाओ। जब कोई परेशानी आए, मुश्किल हो, हालात खराब हों, तो गौर से सुनिए। पहली बात, पहला स्टेप यह है कि खुदा के तालिब हों। आगे, और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई। खुदा के तालिब हुए और पूरे यहूदा में मुनादी कराई, सारे रोजे रख लो। आगे, और बनी यहूदा खुदावन से मदद मांगने को इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा ये जो चढ़ के आए हैं ये ज्यादा ताकतवर हैं, इनकी पावर ज्यादा है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हां, एक बात है, खुदा के तालिब होते हैं। और सारी कौम को इकट्ठा किया और कहा, मनादी की कि रोजा रखें। उन्होंने रोजा रखा और क्या कहा, इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से मदद मांगने को आए। सारे के सारे लोग अपने इस परेशानी के लिए खुदा से मदद मांगने को आए। और यहोशपत यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। और खुदा के घर के सामने नए सहन में जाके खड़े हुए और कहा, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? हाँ, ये कहा, दुआ इस तरह से की, खुदावंद हमारे खुदा, क्या आसमान पर तू अकेला खुदा नहीं? और क्या कौमों की सब मुमलकतों पर हुकूमत करने वाला तू नहीं? सारी कौमों की ममलकतों पे हुक्मरान तो तू ही है। जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, कुदरत का मंबा है, ऐसा कि कोई तेरे सामना नहीं कर सकता। ऐसा भी है कि कोई आर्मी तेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती। ऐ हमारे खुदा, और कहा कि ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर अपने दोस्त इब्राहिम की हमेशा के लिए पुरानी बात नहीं भी दिया? बताई कि तूने इब्राहिम की नस्ल को इन्हीं कौमों को पीछे करके उनको मिरास दी थी। चनाचा इसमें बस गए। हाँ, फिर उसने कहा, हाँ मैं इसमें बस के, और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया है। हाँ, उन्होंने तेरे नाम का मकदस भी वहां पर बनाया। और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, और वो ये भी दावा करते हैं कि अगर कोई बुला अचानक हम पर, से तलवार या आफत, जैसे तलवार की आफत आए, कोई इस तरह की बला आ जाए, या वबा या काल आ जाए, तो हम इस घर के आगे तेरे हजूर खड़े होंगे। और वो ये भी कहते हैं कि फिर इस तरह के मामलात में हम खुदा के घर के सामने जाके खड़े होते हैं, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, क्योंकि तेरा नाम इस घर से, हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करें। फिर उन्होंने रोजा रख के ये कहा कि हम अपनी इस मुश्किल मुसीबत में तेरे सामने आते फरियाद करते हैं, और तू सुनेगा, और यकीनन तू सुनेगा, और बचा लेगा, और तू बचा लेगा। ये दुआ उन्होंने की। अब उन्होंने दुआ की, और दुआ करके उन्होंने खुदा की तारीफ की, याद दिलाए, और फिर उन्होंने कहा कि खुदावंद देख, हम इस काबिल नहीं हैं कि इनके साथ जंग कर सके। 12वीं आयत में लिखा है, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बुआ के मुकाबल आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते। हम इनके मुकाबले में नहीं है, कुछ ताकत नहीं रखते। ना हम ये जानते हैं, ना तो हमें इस बात का पता है
कि क्या करें, कि करना क्या चाहिए। बल्कि हमारी आंखें तुझ पर आ लगी बस हैं। एक ही गल है कि साडी अखां तेरे ते लगियां ने, होर सानू राह कोई नहीं लभदा। मसला ये है, मुसीबत रास्ता कोई नहीं है, बस एक ही रास्ता है और वो है खुदा की कुदरत, खुदा का मस्सा, खुदा की हजूरी। तो उसको पुकारते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं और खुदा को बड़ा बनाते हैं और कहते हैं और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। सारे लोग, बच्चे भी, लड़के भी और सारे औरतें, सब कुछ खुदा के हुजूर खड़े हुए। तब जमात के बीच यहज़ीएल बिन जकरिया बिन बनाया बिन यईएल बिन मतनाया एक लावी पर जो बनी आसफ में था खुदावंद की रूह नासिल हुई। सुनिए, गौर से सुनिए। रोजा रखा गया, सारे लोग खुदा के सामने आए, खुदा के हुजूर आके खड़े हुए, खुदा की तारीफ की, खुदा से हेल्प मांगी और खुदा से कहा कि हमारी ताकत कुछ नहीं है। खाकसारी की, ये खाकसारी टाटोड़ कर नहीं की, राख डोल ऊपर डालकर नहीं की, बल्कि अंदर से टूटे और कहे हम छोटे हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी आंखों के सामने कुछ नहीं है, सिर्फ एक खुदा है जिसके पास हम आए हैं, तेरे ही पास आए हैं और कुछ नजर ही नहीं आता। अभी ये दुआ कर ही रहे थे तो बाइबल में लिखा है वो जो एक शख्स था, लावी था, जो बनी आसफ के घराने से था, खुदावंद का की रूह उस पर नाजिल हुई। गौर से सुनिए, रोजा रखा हुआ था, दुआ कर रहे थे, खाकसार बने थे, कुछ उन्होंने एक्शन नहीं किया, कोई उन्होंने टाट नहीं ओढ़ा, मातम भी नहीं किया, सर पे मिट्टी भी नहीं डाली, कुछ नहीं किया, बल्कि सादगी से रोजा रखा और दुआ करना शुरू किया, अपने आप को छोटा किया और खुदा को बड़ा बनाया। और अभी ये बातें कर ही रहे थे तो एक शख्स जो बनी आसफ से था, लावी था, खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ और वो नबूवत करने लगा। अब उसकी नबूवत सुनिए, खुदा ने उनके लिए दरवाजा खोला और खुदा ने उन्हें कलाम दिया, नबूवत करने लगा और वो कहने लगा ऐ तमाम यहूदा और यहूदा और यरूशलेम के सारे शिंदो ऐ बादशाह और बादशाह यूसुफ, तुम सब सुनो और तुम सारे के सारे खुदा का कलाम सुनो, खुदा की आवाज सुनो, खुदा का कलाम आया है। खुदावन तुमको यूं फरमाता है, खुदावन तुम्हें यूं कहता है कि तुम इस बड़े अम्बुआ की वजह से तो ना डरो। खुदा मुझे कह रहा है कि इनको बता दे कि वो इतने बड़े अम्बुआ से ना डरे। यरूशलेम के बशिंदो, बादशाह यूसुफ सुनो, खुदा मुझे ये कह रहा है इतने बड़े अम्बुआ से डरने की जरूरत नहीं है और ना घबराओ और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं है बल्कि खुदा की है, बल्कि खुदा की है। तुम उनका सामना करने को चाहना, तुम उनका सामना करने को दलेरी से चले जाना। देखो वो सीस की चढ़ाई से आ रहे हैं, देखो वो सीस की चढ़ाई से नीचे आ रहे हैं और दश्ते यरूईल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे, और वहां पर तुम्हें एक वादी मिलेगी, उसमें वो मिलेंगे तुमको। तुम को इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा, पर तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, ऐ यहूदा और यरूशलेम सुनो, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना, और खुदा की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना, और खुदा की निजात जो तुम्हारे साथ है वो देखते रहना। खौफ ना करो, खौफ नहीं करना और हरासा ना हो, हरासा भी नहीं होना। कल उनके मुकाबले को निकलना, कल उनके मुकाबले को निकलना है, क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ है, क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ये है रोजे की करामत। इससे आप सीखें असल तरीका क्या है।
طریقہ یہ ہے کہ اپنی پرابلم خدا کے سامنے لائی جائے اور اپنی پرابلم کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا اور خدا کو بڑا کیا جائے. اگر آپ کی مشکل بہت بڑی ہے، آپ کی پریشانی بہت بڑی ہے، تو خدا کے سامنے خاکساری کریں، خدا کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں اور خدا کو بڑا بنائیں. تو پھر یہ جنگ ہماری نہیں ہے، خداوند کی ہے. آمین. اور اگر آپ کی مشکل بڑی ہے تو اپنی مشکل سے کہہ دو میرا خدا اس سے بھی بڑا ہے. آمین. میرا خدا اس سے بھی بڑا ہے. اور پھر خدا یوں کلام کرتا ہے، یہ جنگ تمہاری نہیں، یہ جنگ چونکہ میری بن چکی ہے. تم نے یوں چپ چاپ جا کے کھڑے ہو جانا ہے اور خدا کے جلال کو دیکھنا شروع کر دینا ہے، خدا کی نجات کو دیکھنا ہے. خدا تمہارے ساتھ ہے. ایسا روزہ جو خدا کو پسند ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، ظاہری خاکساری سے نہیں بلکہ اندر کی خاکساری سے سمجھ آتی ہے. پھر خدا سنتا ہے. خدا ان ساری چیزوں کے بعد جب لوگوں نے یہ سارا کچھ کر لیا تو خدا نے ایک اور کلام کیا، وہ میں اگلی دفعہ بات کروں گا اگلے سنڈے، کیونکہ زیادہ ٹائم ہو رہا ہے، پھر آگے بڑھیں گے. جی خدا آپ کو برکت ہے.